ہم کو اذان سے پرابلم نہیں، مائک سے پرابلم ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے پیچھے کیا جذبات ہیں۔ تم یہ سمجھتے ہو ہم کو نماز سے پرابلم نہیں، مسجد سے پرابلم ہے، اس کا نقشہ پاس نہیں۔ ہم سمجھتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے، ہم خوب سمجھتے ہیں۔ تم یہ کہتے ہو صاحب ہم کو تمہارے قرآن سے کوئی پرابلم نہیں ہے، ہم کو ان مدرسوں سے پرابلم ہے جو بنتے ہی ہم سمجھتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے۔ کھل کے کہو کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہندوستان کا 25 کروڑ مسلمان اپنا دھرم چھوڑ کر کے اسلام سے دور ہو جائے، کہو کھل کر کے۔ مجھے یقین ہے اس گئے گزرے زمانے میں بھی میری قوم کا ایک فرد بھی مرتد ہونے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے بے نمازی ہو سکتا ہے زکوٰۃ نہ دیتا ہو سکتا ہے اسے اذان نہ آتی ہو سکتا ہے کلمہ بھی نہ پڑھتا ہو، لیکن اگر اس سے کہا جائے اسلام چھوڑ دو تیار نہیں ہوگا۔ تم نے کس قوم کو للکارا ہے؟ کس سے اس کا مذہب چھیننا چاہتے ہو؟ کس کو قرآن سے دور کرنا چاہتے ہو؟ شاید تمہارے سازش کرنے والوں نے غلط اندازہ لگایا ہے۔ میں بار بار کہتا ہوں کہ مجھے فخر ہے کہ میں ایک بہادر قوم میں کام کر رہا ہوں۔ میری یہ قوم 25 کروڑ مسلمان جو شہروں سے زیادہ دیہاتوں میں پھیلے ہوئے ہیں، جن میں مالدار کم غریب زیادہ ہیں، مزدور زیادہ ہیں، جو آج چند سالوں سے حالات کے انگارے پر ہے، لیکن کیا مطلب ہے کہ اسلام چھوڑ دے؟ ممکن ہے کوئی میرے جیسا مولوی صاحب ڈر رہا ہو، ممکن ہے کوئی پڑھا لکھا آدمی ڈر رہا ہو، لیکن عام قوم کا حوصلہ بلند ہے۔ اس لیے قوم کی اس جرات، اس استقامت کو جمعیت علماء سلام کرتی ہے۔ ہم جمعیت علماء کے حوالے سے پورے ملک کا سفر کرتے ہیں، الحمدللہ مسلمانوں کا حوصلہ ٹوٹا ہوا نہیں ہے۔ جی انہی مسلمانوں کا جن کی پراپرٹیوں پر بلڈوزر کا رخ تھا، اور عجیب بات ہے، اللہ کا عجیب و غریب بندوبست ہے۔ جمعیت علماء جس نے ملک آزاد کروایا، ملک کی تعمیر و ترقی میں حصہ لیا، کبھی سوچو مدرسوں کو ٹارگیٹ کرنے والے، کبھی سوچو کشمیر کو ترشیدہ بدن کس نے دیا ہے، بھوپال کو انداز سخن کس نے دیا ہے، پنجاب کو فصلوں کا دہن کس نے دیا ہے، یہ لال قلعہ تاج کوہن کس نے دیا ہے۔ تاریخ میں ہم چاند ستارے ہی ملیں گے، پتوں پہ